الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے دعا مانگنے کے فوائد۔ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جائے اس کے کتنے بڑے ثمرات نصیب ہوتے ہیں، فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی دکھ درد ہو، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بھی بزرگ تر نہیں ہے۔ دیگر کتنی عبادات ہیں، لیکن دعا بزرگ تر عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے، یا اللہ مجھے بیماریوں سے نجات دیں، پریشانیوں سے نجات دیں، کاروبار میں برکت دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بزرگ تر عمل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ جسم کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتا ہے کہ اگر جسم کے اندر مغز کام کر رہا ہے، بندے کی صلاحیت بھی موجود ہے، بندے کے اندر قابلیت بھی موجود ہے، تو پورے جسم کا جو نچوڑ ہے وہ مغز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دعا کے متعلق فرمایا کہ ساری عبادات میں دعا وہ بہترین عمل ہے کہ ساری عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ جہاں پہ ہم دیگر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن ساتھ دعا کا عمل یہ ضرور کریں کیونکہ یہ سب عبادتوں کا مغز ہے، اتنا عظیم یہ عمل۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا کے قریب نہیں آتے، دعا مانگتی نہیں ہے، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، دعا مانگتی نہیں اللہ کی بارگاہ سے، یا اللہ مجھے شفا دیں، تو یہ تکبر کے مترادف ہو گیا کہ مصیبت کے آنے پر بھی اللہ سے دعا نہیں مانگی، کہ اللہ سے جب دعا ہی نہیں مانگیں گے تو کیسے شفا ملے گی؟ تو اللہ سے جب اس نے دعا نہیں مانگی، تکبر کیا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مصیبت کے آنے پر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنا تو یہ دعا میں ہوگا، جب دعا مانگیں گے یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما، بیماری سے نجات دیں، کرونا وائرس سے نجات دیں، تمام عالم اسلام کو یا رب ذوالجلال ہر قسم کے مضر امراض سے شفا عطا فرما۔ دیگر جتنا بھی آپ اللہ سے مانگیں گے تو وہ اللہ سے سوال کرنا ہے، اب اللہ سے سوال کر رہے ہیں، تو جب آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو پھر ہی اللہ عطا فرمائے گا۔ جب اللہ سے آپ نے سوال کیا ہی نہیں ہے تو وہ مصیبت بیماری کیسے آپ سے دور جائے گی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی، یا اس کی مانند اس کی برائی دور کر دیتا ہے۔ اگر وہ چیز جو مانگی نہیں ملی، اللہ اس کے بدلے اس کی برائی دور کرتا ہے، اس کی خطائیں دور کر دیتا ہے، جب تک کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کریں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ جب مصیبت آئے تو ہمیں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے جو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصائب میں اس کی دعا قبول کرے تو وہ صحت و کشادگی کی حالت میں کثرت سے دعا کریں، کہ جب اس کے خوشحالی کے دن ہیں، جب صحت و تندرستی کے دن ہیں، جب وہ ان دنوں میں کثرت سے دعا کرے گا آنے والی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہاں پہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، جب ہم پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں،
تو ہمیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یاد آتا ہے۔ یہ قطعی طور پہ ہمارا نظریہ یا ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبت آئی تو پھر دعا کر لی، جب مصیبت چلی گئی پھر دعا چھوڑ دی، ایسا نہیں۔ جب خوشحالی میں دعا کریں گے کہ یا اللہ ہر آنے والی پریشانی سے، بیماری سے، مصیبت سے نجات عطا فرما، جب خوشحالی میں، صحت و تندرستی کے دنوں میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ صرف مطلب کے آنے پر یا بیماری کے آنے پر مطلبی بن کر ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں خالص بندہ بن کر، اس کا خالص بندہ بن کر، خوشحالی ہے پھر بھی دعا کریں، صحت و تندرستی ہے پھر بھی دعا کریں، اور یہ دعا کریں یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خوشحالی عطا فرمائی۔ تو ناظرین یہ اتنے بڑے فوائد ہیں، ثمرات ہیں جو دعا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں اسی طرح بکثرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبیین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔